ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری یہ محفلیں اللہ تعالیٰ کے پاک اور متبرک نام سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم اللہ کے دوست المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میں جناب محترم ڈاکٹر تنویر حسین عظیمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور متبرک نام سے ہم نے اپنی اس محفل کا آغاز کیا۔ حمد باری تعالیٰ میں پیش کرتا ہوں۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، یا رب ہے بخش دینا
بندے کو کام تیرا ہے، تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی ہے، تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں، جی بر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، جی بر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب اختر حسین قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گو کمینہ ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیڈا سونا ماہی، کیڈا سونا ماہی، کیڈا سونا ماہی، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ارے شاندارا ہی، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ارے شاندارا ہی، محبوب دا میلا
महबूब दा मेला है महफिल नो सजाई रखना ओदे आण दा वेला महफिल नो सजाई रखना ओदे आण दा वेला सरगे दा तारा सरगी दा तारा कमले वालड़िया सानू तेरा सहारा कमले वालड़िया सानू तेरा सहारा कमली वालिया कमली दे कज पढ़ दे कमली वालिया कमली दे कज पढ़ दे काली कमली दी छां दा वास्ता तेरे नां नू लगदियां दो मीमा शाना वालिया मीमा दा वास्ता ते जिथे तेरे हुसैन दा खून डुला उस जगह ते उस थां दा वास्ता साडे जे मस्कीना ते करम कर दे तैनू तेरे ही नां दा वास्ता तैनू तेरे नां दा वास्ता कल्ला मैं आशिक हुजूर दा नहीं कल्ला मैं आशिक हुजूर दा नहीं आशिक सारा जहान हुजूर दा जदों पढ़िया कुरान ते पता लग्या सना खान रहमान हुजूर दाए ते हाकम अर्श तो लैके फर्श तीकर कुल दा कुल सामान हुजूर दाए ओ नेको करा नुमान है नेकियां दा गुनाहगारां नू मान हुजूर दाए गुनाहगारां नू मान हुजूर दाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रो रो अर्ज़ां मैं पाया मदीने मैनू सद सोहणिया रो रो अर्ज़ां मैं पाया ने मदीने मैनू सद सोहणिया रो रो अर्ज़ां मैं पाया ने मदीने मैनू सद सोहणिया आसा मदनी ते लाया ने मदीने मैनू सद सोहणिया आसा मदनी ते लाया ने मदीने मैनू सद सोहणिया आशिक ते बीमारा दा
تے بیماراں دا سونا غم خاراں دا عاشق تے بیماراں دا سونا غم خاراں دا تیری دید دوائیاں نے تیری دید دوائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا تیری دید دوائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا رو رو عرضاں میں پایا نے مدینے مینوں سد سونیا تیرے روزے تے جوندے نے دکھ دل دے سنا دے نے تیرے روزے تے جوندے نے دکھ دل دے سنا دے نے تیرے در تے رہائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا تیرے در تے رہائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا رو رو عرضاں میں پایاں نے مدینے مینوں سد سونیا ہووے اشرف زیارت دا طیبہ دی بشارت دا ہووے شرف زیارت دا طیبہ دی بشارت دا اکھیاں میں جھکائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا اکھیاں میں جھکائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا رو رو عرضاں سو میں پائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا رایا میرا پیغام لے جا سلطان دا سلام لے جا رایا میرا پیغام لے جا سلطان دا سلام لے جا کانوں دوریاں پائیاں نے کانوں دوریاں پائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا کانوں دوریاں پائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا رو رو عرضاں میں پائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا آساں مدنی تے لائیاں نے مدینے مینوں سد سونیا چند شعر میاں صاحب پیش درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وا کریم امت دا والی
ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜੈ ਜਿਸ ਚਾਕਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭੇ ਨੂਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨੂਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋ ਤੋਰੋ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਬੂਬ ਤੇਰੇ ਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਸੀਬ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਮੌਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾ ਹੋਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਬਿਨ ਯਾਰਾ ਕੇ ਸਕਾਰੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਦਿਲ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰ ਲਵੇ ਮੋਤਾਜਾਂ ਔਰ ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਦੇ ਓ ਨਾਨੋ ਸਭ ਲਾਜਾ ਤੇ ਸੋਬਤ ਮਜਲਸ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਖਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਦਾ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰ ਮਰਾਜ਼ੋ ਤੇ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੜਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਚੜਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਚੜਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਥੀ ਖੋਲੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਏ ਲੋਹੇ ਤਰਦੇ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੜ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ
संग लड़ रल के ते लगियां वाले चुप नहीं रहंदे भावें सौ सौ दइए दलासे विछड़ जान सजण जिना दे हो जावण केड़े पासे ते ले ओ यार हवाले रब दे ते दिती जान हवाले तेरे हशर दिहाड़े शर्मा रखी ते कज लई पड़ दे मेरे ते ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांदे। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुँचाने के लिए चिराग से चिराग जलाता है। मार्फत की मिशल एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचती रहती है। तमाम लोग कुदरत के वो हाथ हैं, तमाम रूहानी लोग वो कुदरत के हाथ हैं जो ये मिशल लेकर चलते हैं। इसी रोशनी से वो लोग अपनी ज़ात को भी रोशन रखते हैं और दूसरों को भी रोशनी पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक रूहानी हस्ती, ऐसा ही एक रूहानी हाथ और ऐसी ही एक रोशन मिशल सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस अब्दाले हक सिलसिला ज़ीनिया के बानी और रूहानी डाइजेस्ट के रूए रवां हसन उखरा मोहम्मद अजीम बरखिया अलमारूफ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैहि हैं। मोहम्मद अजीम ये इनका घरेलू नाम हजूर कलंदर बाबा औलिया की पैदाइश के बाद रखा गया। आपका खानदानी सिलसिला हजरत इमाम हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कायम है। इस तरह आप सैयद हैं और बरखिया हजूर कलंदर बाबा औलिया चूँकि शेर व सुखन से उनका शौक था और ये बरखिया तखल्लुस आप फरमाया करते थे। कलंदर बाबा औलिया ये उर्फियत है और मर्तबा कलंदरियत के आला मकाम पर फायज होने की वजह से मलका अर्जी और समावी और हामलाने अर्श में इसी नाम से मशहूर है। आपकी जाए पैदाइश 1898 में कस्बा खुर्जा जिला बुलंदशहर यूपी भारत में आप पैदा हुए और तालीम और तरबियत आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम माले के मकतब से हासिल की और इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद मैट्रिक बुलंदशहर से किया और इंटर के बाद दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिया। रूहानी तरबियत में अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने काम के लिए मुंतखब कर लेता है तो उसकी तरबियत का पूरा इंतजाम करता है। यही कुछ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क़याम के दौरान आप का मेलान दरवेशी की तरफ बढ़ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह मौलाना काबली रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान के हुजरे में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। सुबह तशरीफ ले जाते और रात को वापस आते। इससे कबल के मैं हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी आपके सामने पेश करूं। मैं APS की तालिबा हुरिया फातिमा मुगल से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही
میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش اعظم میں جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے یہ سب کو نبھا رہا ہے یہ سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے کیوں نہ کریم ہو یا کہ آقا کریم کا کیوں نہ کریم ہو یا کہ آقا کریم کا مسکن جو بن گیا ہے مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار مدینہ کریم ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جزاک اللہ حضرات گرامی حضور قلندر بابا اولیاء کا سلسلہ بیت سلسلہ سولوردیہ کے بزرگ کتب ارشاد حضرت ابو الفیض قلندر علی سولوردی المعروف بڑے حضرت جی جب 1956 میں کراچی تشریف لائے تو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت ہونے کی درخواست کی تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 بجے آؤ سخت سردی کا عالم تھا قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گراؤنڈ ہوٹل میکلو روڈ کی سیڑھیوں پر رات 2 بجے جا کر بیٹھ کے ٹھیک 3 بجے بڑے حضرت جی نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا سامنے بٹھا کر پیشانی پر 3 پھونکیں ماری اور آپ پر تمام جو عالمین کے منکشف ہو گئے اس طرح حضرت ابو الفیض قلندر علی سولوردی نے کتب ارشاد کی تعلیمات 3 ہفتوں میں پوری کر کے خلافت عطا فرما دی تو حضرات محترم اب میں خواتین کی جانب سے نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सीधे के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सीधे के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्ना सास गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो है में रो कर। वो नन्ना सास गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो है में रो कर। है बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, है बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी,
नजर में बसाने को जी चाहता है। जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम, मौजूदा दौर साइंसी दौर है। इंसान शौरी तौर पर इतना तरक्की कर चुका है कि वो हर चीज़ की हकीकत को खुली आंख से देखना चाहता है। वो एक तरफ तो ज़मीन की इंतहाई गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ आसमानों की रिफत की पैमाइश कर रहा है। ऐसे हालात में वो हर शय की हकीकत की तलाश में लगा हुआ है। जिस तरह इंसान ने ज़ाहिरी दुनिया में कामयाबियां हासिल की हैं, इसी तरह वो बातनी या रूहानी दुनिया के हक़ाइक़ जानने का ख्वाह है। साइंसी तरक्की की वजह से इंसान के जहन की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है और वो किसी बात को इस वक्त कबूल करता है जब इस बात के मतलब क्यों, कैसे और किस लिए के जवाबात उसे मिल जाएं। इंसान ने जिस कदर साइंसी तरक्की की है, इसी कदर वो मज़हब से दूर हो गया है और इसका अकीदा कमज़ोर हो गया है, यकीन टूट गया है और इंसान सुकून से नाआशना हो गया है। सुकून की तलाश और जस्तजू में इंसान रूहानियत की तरफ मुतवज्जो हुआ, मगर रूहानियत के हुसूल के लिए गैर साइंसी तौर तरीक़ों को वो अपनाना नहीं चाहता था। इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसे रूहानी सिलसिले की ज़रूरत थी जो वक़्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। तो सिलसिला अज़ीमिया का क़याम इसी मकसद के तहत हुआ और ये सिलसिला जदीद तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि इस सिलसिले में रवायती तौर पर तरीक़ों को नज़रअंदाज करके जदीद तर्ज पर अख्तियार की गई हैं। जदीद अफकार और नज़रियात की वजह से ये सिलसिला तेज़ी से दुनिया के तमाम ममालिक में फैल रहा है। तो संग बुनियाद इसकी आरिफ बिल्लाह अब्दाल हक वक्फ़े रमूज़े ला मकानी हामले इल्म लादुनी के अमीर उल बहर सिलसिला अज़ीमिया के इमाम हसन उखरा सैयद मोहम्मद अज़ीम बरखिया अलमारूफ वज़ूर कलंदर बाबा औलिया के दस्ते करम से आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से मंसूब सिलसिला अज़ीमिया की बुनियाद सैयदना हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत के बाद जुलाई 1960 में रखी गई। मोहतरम, सिलसिला अज़ीमिया में रवायती पीरी मुरीदी के मुरवजा तरीके नहीं, ना इसमें कोई मख़सूस लिबास है, ना कोई वज़ा कतम मुख्तस है। खुलूस के साथ तलब रूहानियत का ज़ौक़ व शौक़ की तालब को सिलसिला अज़ीमिया से मुंसलिक रखता है। सिलसिले में मुरीदैन दोस्त के लफ्ज़ से याद किए जाते हैं। तालीबों तरबियत के सिलसिले में सख्त रियासतों, चिल्लों और मुजाहिदों के बजाय ज़िक्र अशगाल निहायत आसान और मुख्तसर हैं। तालीम का महवर वो गारे हरा वाली इबादत है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील अरसा सर्फ किया। इस इबादत से सालक मैदान रूहानियत में बआसानी गामज़न हो जाता है। जूँ जूँ इसका कदम आगे बढ़ता है, इस पर तफक्कर के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा ख़वातीन की तरफ से कि वो नाते रसूल मकबूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाला, मुरादों से दामन नहीं कोई हाली, कितारे
से दामन, नहीं कोई हाली कि तारे बनाए खड़े हैं सवाली। हज़रत मोहतरम, ज़हन में ये सवाल उभरता है कि किसी रूहानी शख्सियत का बैत होना क्यों ज़रूरी है, मुर्शिद कामिल क्यों होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हमारा रोज़मर्रा का मुशाहदा है कि किसी इल्म या फ़न के सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, जो कदम ब कदम हमारी रहनुमाई करके हमें इस फ़न से मुतारफ़ कराता है। मसलन कोई मुसव्विर आपकी रहनुमाई ना करे तो आप मुसव्वरी के फ़न में ताक नहीं हो सकते, या अल्फाज़ दीगर आप इसके शागिर्द बनते हैं। उस्ताद आपको बताता है कि पेंसिल किस तरह पकड़ी जाए, किस तरह लकीरें खींची जाएं और किस तरह कोज़ो और दायरे बनाए जाएं। गर्ज़ उस्ताद की रहनुमाई में वो अपने अंदर छुपी हुई तस्वीर की सलाहियत को बेदार कर लेता है। ये हाल तो दुनियावी उलूम का है जिनसे हम किसी हद तक मुतारफ होते हैं। तो उलूम रूहानी जो दुनियावी उलूम से बहुत ज़्यादा वुसअत के हामिल हैं, उनको हासिल करने के लिए उस्ताद की ज़रूरत क्यों पेश नहीं आएगी। चुनांचे अगर कोई आदमी अपने अंदर मख्फी रूहानी सलाहियतों को बेदार करना चाहता है तो उसके लिए भी एक ऐसे शख्स की रहनुमाई और तरबियत लाजमी है जो वाकई साहिब रूहानियत हो, और ऐसी साहिब रूहानियत हस्ती को पीरो मुर्शिद कहा जाता है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा जनाब कारी खादम हुसैन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल मकबूल पेश करें। दुरूद शरीफ की बरकत के लिए जो दुरूद अहले बैत है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज। वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सिद्दीक बल के गार में जहाँ तुझ पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जहाँ तुझ पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जहाँ तुझ पे दे चुके, और हिर्ज़ जहाँ तो जान फरोगे गुरर की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہاں تو نے ان کو پھیر دی جہاں انہیں نماز. ہاں تو نے آقا پھیر دی جہاں انہیں نماز. ہاں تو نے ان کو پھیر دی جہاں انہیں نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قاری صاحب اعلی حضرت کمال. فرائض فرو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اعلیٰ حضرت نے جو یہ بیان کی ہے ہماری اس محفل میں ایسے کاشک رسول موجود ہیں کہ جن پر یہ شعر صادق آتا ہے ہمارے محترم بھائی ثنا خان مصطفیٰ اختر قریشی صاحب. ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے جو نہدت کدھر کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی
وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک ولی کامل حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس پاک کی محفل ہے۔ ہم ایک اذان سن چکے ہیں خواتین و حضرات، ایک اذان سننے کا حکم ہے ادباً اور احتراماً، اور ویسے بھی یہ ذکر الہی ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر ہے، تو لہٰذا اذانیں تو ہماری الحمدللہ چلتی رہیں گی آدھے گھنٹے تک۔ میں حضور بابا بلے شاہ سرکار پنجاب کے عظیم دھرتی کے قلندر، ان کا ایک شعر صرف پنجابی کی ربائی پیش کر کے ختم کرتا ہوں، جو حضور قلندر بابا اولیاء جیسے عظیم ہستیوں کی شان اور فنا فی اللہ کا جو مقام ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں جے میں تینو مولا جے میں تینو باہر ڈھونڈا جے میں تینو باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا تے جے میں تینو اندر ٹھونڈا پھر مقید جان۔ مقید چونکہ کہتے ہیں محدود چیز کو، اللہ لا محدود ذات ہے۔ آپ توحید بھی بیان فرما رہے ہیں اور فنا فی اللہ کا مقام بھی، کہ جے میں تینو اندر ٹھونڈا پھر مقید جان، پر سب وچ تو ہے مولا، سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے، سب وچ تو ہے، تے سب کچھ تو ہے، میں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو وے تے تو بھی تو وے، میں بھی تو وے تے تو بھی تو وے، اتھے بلا کون نماز۔ گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلے میں بیعت ہونا کتنا ضروری ہے، تو مرشد کامل کی بھی شناخت عرض کرتا چلوں کہ یہ بات جاننے کے لیے کہ کوئی شخص واقعی روحانیت سے وقوف رکھتا ہے یا نہیں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کے شب و روز کا بغور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس شخص کی اللہ کی ذات سے کس حد تک وابستگی ہے۔ تو میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ روحانی صاحب روحانی شخصیت کی شناخت بتاتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جتنی دیر آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اوپر سے غم، خوف، پریشانی ختم ہو جائے۔ تو اب میں انچارج مراقبہ حال جیلم جناب ڈاکٹر تنویر حسین عظیمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے اظہار خیال کے بعد مختصر سلام ہوگا، دعا ہوگی اور ہمارا پروگرام جو ہے نا اختتام کی طرف بڑھ جائے گا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना। ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 7 है और हदीस मुबारका है इन्नमल अमालु बिन्नियात। मुअज़्ज़ज़ सामीने ग्रामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि आज हम इमाम सिलसिला अज़ीमिया अब्दाल हक सदर सदूर हामिल इल्म लदुन्नी वाक़िफ़ इसरार कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइब और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हम सब बहन भाई जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक साल और अता किया कि हम अल्लाह के एक ऐसे बंदे की महफिल सजा रहे हैं या सजाए हुए हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि कुछ मेरे बंदे ऐसे हैं जो मेरे भरोसे पर अगर कोई कसम खा ले तो मैं उसके ऊपर अपने ऊपर वो बात लाज़िम कर लेता हूँ कि मैं उसको करूँ। इन्हीं बंदों में से इमाम सिलसिला अज़ीमिया हज़ूर कलंदर बाबा औलिया है। मुअज़्ज़ज़ सामी करामी कदर, हज़ूर कलंदर बाबा औलिया का एक ओहदा है सदर सदूर। सदर सदूर का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। ज़्यादातर लोग निजबा, निकबा, अबरार, अखियार, साहिब खिदमत, गौस, कुतब, कोचक अब्दाल, मदार तफ़हीम, कुतुबुल आलम, कुतुब तफ़हीम और मदार तालीम और गौस के ओहदे तक लोग जानते हैं। इसके ऊपर लोग नहीं जानते कि अल्लाह के और बरगज़ीदा बंदे जिन पर अल्लाह ताला ने अपना ख़ुसूसी इनाम किया होता है उनके बारे में लोग नहीं जानते। एक पीर साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि ये जो आप अपने पीर मुर्शिद के नाम के साथ लगाते हैं सदर सदूर, ये हमने नहीं सुना आज तक। हमने यही सुना कि गौस और गौसल आज़म, इससे अब आगे हमने कोई बात नहीं सुनी। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये सदर सदूर? मैंने कहा सदर सदूर आज से पहले इसलिए नहीं हुआ कि लोग इस ओहदे को समझ नहीं सकते थे। लिहाजा हज़ूर बड़े पीर साहब सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैह रहमत ने अपने आप को गौस तक रखा, हालांकि वो इससे बुलंद मर्तबे पर फाइज थे, क्योंकि लोगों की ज़हनी सतह बहुत छोटी थी। हज़ूर बड़े पीर साहब का इस वक्त मकाम जो है दरबार रसालत में वो वज़ीर हजूरी है। ये भी एक मकाम है, ये भी एक ओहदा है, लेकिन लोग उससे वाकिफ नहीं। इसी तरह एक मकाम सदर सदूर है। सदर सदूर वो बंदा होता है जिसके पास कायनात के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उसके पास वीटो पावर होती है।
وہ ویٹو پاور رکھتا ہے۔ ویٹو پاور یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہوتا ہے۔ کائناتی نظام کے اندر یہ جو کائنات چل رہی ہے آپ کی، اس کے اندر بہت سارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں۔ تو انہی میں سے یہ عہدہ صدر صدور کا ہے، یہ اتنا بلند مرتبہ عہدہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات کو بیان کریں تو ہمارا پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ایک کتاب المبین ہے، اس کتاب المبین کے اندر 30 کروڑ لوح محفوظ ہیں، اور ایک لوح محفوظ کے اندر 80,000 حزیرے ہیں، اور ایک حزیرے کے اندر 1 کھرب سولر سسٹم ہے اور 12 کھرب غیر سولر نظام ہے۔ یہ ایک حزیرے کے اندر نظام ہے۔ ایک حزیرے کو کنٹرول کرنے والے بندے کو صدر صدور کہتے ہیں، یعنی کہ وہ 1 ارب سولر سسٹم کا کنٹرولر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم کا پریکٹیکلی وہ اس سے واقف ہوتا ہے۔ اس ایک حزیرے کے اندر ایک صدر صدور ہوتا ہے اور 4 اس کے مومن ممثل افضال ہوتے ہیں، ان کے نیچے 40 افضال اور ہوتے ہیں، باقی سارا سسٹم نیچے ہوتا ہے، غوث، تفہیم، قطب تعلیم، قطب ارشاد، یہ سب نیچے نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، اس میں صدر صدور جو ہوتا ہے وہ لیڈنگ رول ادا کرتا ہے، اور اس کے پاس کلی اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے ریجیکٹ کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ لگا سکتا ہے کام کے اوپر۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ، گنتی کے لوگ ہوں گے جو اس مقام تک جاتے ہیں، اور اس مقام کے جو لوگ ہیں یہ ظاہر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کئی لوگ صدر صدور کے مقام پر فائد ہوئے لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضور کے بلا حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نہ ملتے تو میں دنیا سے خاموشی سے چلا جاتا، کسی کو خبر تک نہ ہوتی میرے علم کی۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ دنیا پہ آئے ہیں جنہوں نے کائناتی انتظامی امور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کی حیثیت سے کام کیا، لیکن لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئے۔ زیادہ تر لوگ غوثیت تک ظاہر ہوتے ہیں یا قطب ارشاد تک ظاہر ہوتے ہیں، اس سے اوپر وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ تو معزز سامعین گرامی، میری تمہید ماننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اولیاء اللہ یا انبیاء کرام، ان لوگوں کا کیا کام ہے دنیا میں؟ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آدم سے غلطی سامن ہو گئی تو ان کو زمین پہ آنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، اب میرے بندے آئیں گے جو تمہیں دنیا کی بے ثباتی کا سبق دیں گے۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہیں واپس جنت مل جائے گی، اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر تمہارا جو حشر ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ روندہ درگاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ تو لہذا اگر تم نے بھی میری نافرمانی کی جو تمہارے ابا آدم نے کی ہے، تم بھی اگر باز نہ آئے تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی اس کی ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو تو پھر جو لوگ عبادات کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں،
وہ پھر ان کی کیا پھر حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اگر برے کام ہی کرنے کے بعد جنت میں جانا ہے یا اللہ کی بخشش تو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آئیں گے جنت کے اندر تو وہاں آج دیکھیں گے آگے کہ یہ جو اتنے بلند مرتبے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا، حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء اعظام، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو آج کی اس میری بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اپنا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق میں سب سے پہلے جو اول مخلوق ہے وہ آپ اور میرے سب کے آقا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر آگے نظام چلتا گیا۔ اب آپ کو ہمیں تو صرف اس زمین کا پتہ ہے، لیکن اس طرح کی کھربوں زمینیں ہیں۔ اگر ہماری روحانی آنکھ کھل جائے، اگر ہماری روحانی تربیت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان کتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے کیا وہ صرف جسم کا نام ہے یا اس کے اندر کچھ اور بھی ہے؟ اس کے اندر روح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روح ہے تو انسان زندہ ہے، روح نکل گئی تو انسان لباس ہے، اس کی حیثیت صرف لباس کی ہے۔ جب تک روح اس لباس کو پہنے رکھتی ہے تو جسم چلتا پھرتا رہتا ہے، جو ہی روح اس لباس کو اتار دیتی ہے تو جسم لباس کی طرح ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ لباس کی ہر چیز موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، منہ موجود ہے، جسم پورا کا پورا موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتا؟ باقی سب لوگ حرکت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اس کے لیے، چل پھر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ بندہ کیا، اس کے اندر سے کیا چیز تھی جو نکل گئی، وہ مردہ ہو گیا، وہ اس کی روح تھی۔ اب ہم لوگ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں، خواتین و حضرات، اس میں میں بھی شامل ہوں، ہمیں اپنے آباء و اجداد سے کتنے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ انسان مادی جسم نہیں بلکہ روح ہے؟ حضور سے بھی یہ سوال ہوا تھا، یسألونک من الروح، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے سورہ یاسین کے اندر کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میرا امر یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین گرامی، کن کا جو نظام ہے، کن کی جو طاقت ہے، وہ اللہ نے انسان کو بھی عطا کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ناقابل تذکرہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی تو وہ دیکھنے بھی لگا، سننے بھی لگا، چلنے بھی لگا، بولنے بھی لگا۔ تو انسان کے اندر چونکہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، لہذا انسان جب اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ کن فیکون کے نظام سے واقف ہو جاتا ہے۔ جب پھر وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس نظام میں تین چیزیں ہیں، ایک تجلی ہے، ایک نور ہے،
ایک روشنی ہے، یہ تین نظام ہیں، تجلی، نور اور روشنی۔ یہ تینوں جسم ہیں، یہ تینوں جسم ہر انسان کے اندر ہیں، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہم صرف اپنے مادی وجود کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم اپنی روح سے ابھی واقف نہیں ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر ہم روح سے واقف ہو جائیں تو ہم اللہ سے واقف ہو جائیں گے۔ حضور کا بھی ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں روح کا علم سیکھنا پڑے گا۔ جس طرح ہم مادی تقاضے کے لیے مادی علم سیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں روح کا علم سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کسی مکتب میں کسی اللہ کے دوست کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جس طرح مادی علوم سیکھنے کے لیے اسکول داخل ہوتے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، لیکن یہ علم دنیا تک محدود ہے۔ دنیا جو آدمی مرتا ہے، روح نکلتی ہے تو اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، جتنا بڑا بادشاہ ہو، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میت ہے، لوگ یہ نہیں کہتے یہ ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے، کہتے ہیں یہ میت ہے، نام بدل گیا۔ کیوں نام بدل گیا؟ کہ جو چیز ڈاکٹر تھی وہ نکل گئی ہے، جو چیز پروفیسر تھی وہ چلی گئی ہے۔ اچھا، پروفیسر کا علوم، ڈاکٹر کا علوم، جو بھی علم ہے وہ روح سیکھتی ہے، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں، جو ہماری اصل ہے۔ اگر ہم اس سے واقف ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہم سپر مین بن جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک روایتی سلسلہ بیعت ہے کہ کہیں گئے پیر صاحب، دیکھا کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بہت بڑا ماحول ہے ان کا، تو ہم بغیر سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہوتے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کیا اس کے پاس کوئی روحانی علوم ہیں بھی یا نہیں، کیا یہ اپنی روح سے واقف ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس لیے کہ ہم چونکہ روایتی ایک نظام اپنائے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ سالوں سے مریدان ہیں، پیر و مرشد کا بتایا وہ سبق بھی پڑھتے ہیں، لیکن روح سے واقف نہیں۔ روح کو جاننے کے لیے ہم ہر روز آپ دیکھتے ہیں، ہم جب سو جاتے ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کون ہوتا ہے؟ جسم تو ہمارا مردہ پڑا ہوا ہے، کہ جسم ہمارا بالکل بساکت، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ جسم کہاں پر ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں چل پھر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اندر روح ہے۔ اگر اس روح کو ہم بیداری میں منتقل کر کے اپنے شعور کی طاقت کو بڑھا کر واقف ہو جائیں تو ہم جب چاہیں اپنے جسم سے نکل سکتے ہیں۔ جیسے یہ میرے جسم کے اوپر لباس ہے، میں اس کو جب چاہوں اتار کے رکھ دوں، جب چاہے اس کو پہن لوں۔ اسی طرح جب بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ جسم سے اپنے ارادے سے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا علم عطا کیا ہے انسان کو، تو اگر آدمی اس ارادے سے واقف ہو جائے تو آدمی اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی سے آسمانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے سورہ رحمان کے اندر، اے جن و انسان، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمینوں آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی تو نکل جاؤ، اللہ بسلطان، سوائے سلطان کے۔ ہے جن و انسان، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ زمینوں آسمان کے کناروں سے باہر، مگر تم نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، سوائے سلطان کے۔ سلطان کا ترجمہ ہمارے
جو مترجمین ہیں انہیں یہ کر دیا کہ طاقت، سلطنت، کہ ہر طرف اسی کی سلطنت ہے، اگر تم نکل سکتے ہو نکل جاؤ، سوائے زور کے، سوائے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی نہیں نکل سکتا، ہر طرف اسی کی سلطنت ہے، یہ ترجمہ کر دیا۔ جبکہ روحانی لوگ جو ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں روح، سلطان۔ سلطان جو ہے وہ ہمارے جسم پر حاکم ہے، ہمیشہ سلطان جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو ہمارے جسم کے اوپر سلطان روح کی حکومت ہے۔ تو اگر ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں تو ہم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہیں اور نکل کر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ہم سب کے آقا ہیں، حضور جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کل علوم، اللہ تعالیٰ نے کل فیکون کے علوم، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی اور تعلیم کی اور دین کی آپ کے اوپر تکمیل کی ہوئی ہے، لیکن جو باتیں 1,24,000 پیغمبروں کو عطا کی گئیں معجزات میں، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا کی۔ ہم ان کے امتی ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، اور حدیث مبارکہ اور مسند اور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں تو ہم زمین و آسمان کے کنارے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ روح سے واقف ہونے کے لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ صلاۃ ہے، وہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ لیکن ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا ہم نے؟ نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو، کبھی کسی نے نہیں کہا صلاۃ قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے کہ سل کا مطلب ہوتا ہے جڑنا۔ اللہم صلی علی، ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں جوڑ دے، اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے اوپر درود بھیجتے ہیں، حالانکہ درود جو لفظ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ترجمہ غلط کر دیا گیا۔ ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے ساتھ اٹیچ ہیں ہر وقت۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، اللہ کہہ رہا بھی تم درود بھیجو، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ یہ بھی کیا بات ہے؟ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم حضور کے اوپر درود پڑھو، یا حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوڑ دیں۔ اصل میں یہ لفظ یہ ہے، سل کا مطلب ہے جڑنا۔ جڑنے کے لیے ہمیں باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، جیسے صلاۃ ہے، نماز ہم ترجمہ سے کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں 5 وقت۔ اگر ہمارا 5 وقت کی نماز میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا، سالوں نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمارا تعلق نہیں جڑتا نا، ابھی ہم سب لوگ بچپنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جہان کے جو خیالات ہیں وہ ہمیں نماز میں ہی آئیں گے۔ ویسے عام روٹین میں ہمیں کوئی نماز خیال نہیں آتا، لیکن نماز میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں پریکٹس نہیں ہے نماز کے اندر، صلاۃ کے اندر ہمیں یکسو ہونے کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی پریکٹس نہیں ہے۔ یہ پریکٹس آقا علیہ السلام نے خود کر کے اپنی امت کو بتائی ہے۔ وہ پریکٹس کیا ہے کہ آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے۔ نہ تو نماز ابھی فرض ہوئی، نہ ہی ابھی قرآن آیا، نہ ہی ابھی روزہ فرض ہوا، تو پھر آپ وہاں جا کے ایک ہفتہ 2 ہفتے، بعض دفعہ آپ مہینہ بھی وہاں اسٹے فرماتے تھے،
تو وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں ایک ہی بات کرتے تھے، آپ غور کرتے تھے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، یہ زمین و آسمان کیا ہے، یہ چاند سورج ستارے یہ کیا چیز ہے، یہ کس نے بنائے ہیں، یہ کون ہے، سارا سسٹم کیا ہے۔ تو جب آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی ہو یا عام انسان ہو، اس کے شعور کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، اس کی شعور کے اوپر پردے کا مراد ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، وہ غیب کی دنیا کو پھر نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے پھر اس کو مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے دوبارہ اس زون میں جانے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ غار حرا کی آپ کی پہلی سنت ہے۔ وہ کیا پہلی سنت ہے؟ جس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں اور عربی میں مراقبہ کہتے ہیں، دھیان بھی اس کو کہتے ہیں، کہ سب سے قطع تعلق ہو کر قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مزمل کی ایک آواز کو اس میں رب کا وتبتل علیہ تبتیلا، اور سب سے منقطع ہو کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب ہم اس قانون پہ اوپر عمل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارا جو شعور ہے وہ ہمارے اندر جو لا شعور ہے، جو کائنات کا ریکارڈ ہے، اس سے ذہن آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا شعور اور لا شعور پیرالل ہو جاتا ہے، ایک برابر ایک فیز میں آ جاتے ہیں۔ ہم بیداری میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پریکٹس کی وجہ سے۔ خواب کی دنیا ہمارے لیے غائب ہے، تو اگر ہم پریکٹس کریں، مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، اس کی ایک قسم سلاد بھی ہے۔ اگر کسی کو نماز کے اندر یکسوئی حاصل ہے تو اس کو الگ سے مراقبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سلاد کے اندر یکسوئی نہیں ہے تو اس کو پھر الگ سے مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی مشق موجود ہے، کسی میں کلمہ شریف ہے، کسی میں آیت کریمہ ہے، کسی میں یا حی یا قیوم ہے، کسی میں درود شریف ہے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کا ذہن مادی غلاظتوں سے، دنیاوی علائش سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اسی متوجہ ہونے کے اندر ہی روحانیت ہے۔ میں آج چونکہ روحانیت کے موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو پوسٹ پون کیا۔ میں نے کہا جی روحانیت کا جو لب لباب ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے، تو اس لیے میں بات کو ابھی مختصر کر رہا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے 2 آیات پڑھی تھی قرآن کریم کی، ایک حدیث پڑھی ہے اور ایک آیات پڑھی ہے۔ جو والراسخون فی العلم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ علم میں پختگی رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے اس لیے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، ہمارا اس کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ اب قرآن کے اوپر ہمارا یقین اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں قرآن کریم، قرآن کو سمجھ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو ادائیگی حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے تو یقین کریں آپ، صرف بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل انتظام کیا ہوا ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ سے اس طرف رجوع کر جاتا ہے۔ تو آج کی اس محفل کو ہم کا اختتام ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جب موقع ملا تو روحانیت کیا ہے، روحانیت جو روح کا علم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کس طرح سیکھا جا سکتا ہے، اس کو سیکھنے کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، اس روحانیت کا نصاب کیا ہے، روحانیت کی پہلی کلاس کیا ہے، دوسری کلاس کیا ہے، اس سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ انسان روحانیت کی 23 کلاسیں ہیں،
جس طرح دنیا کی 16 کلاسیں ہیں، روحانیت کی 23 کلاسیں ہیں، اور پہلی کلاس کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پہلی کلاس کا نام یکسوئی ہے۔ پہلی کلاس کا نام یکسوئی ہے کہ ایک خیال میں ذہن مرکوز رہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ذہنی مرکزیت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ وہ کام غلط ہو جاتا ہے۔ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے خواتین جب ذرا سا ذہن ہٹے گا، یا نمک زیادہ ہو جائے گا یا مرچیں زیادہ ہو جائے گا، کیوں ذہن ہٹ گیا؟ متوجہ نہیں ہوا۔ جب تک ہم متوجہ نہیں ہوں گے کسی کام کی طرف، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، ہم روحانیت کی پہلی کلاس نہیں پڑھ سکتے۔ پہلی کلاس ذہنی یکسوئی ہے۔ ذہنی یکسوئی کے لیے آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شریف کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی جہاں بھی بیعت ہوتا ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے پوچھے جا کے، ہم بیعت ہو گئے اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیعت ہو گئے، روایتی بیعت ہو گئے، نہ پیر صاحب کا پتہ ہے، نہ مرید کو پتہ ہے میرے پیر صاحب کی طرح، نہ پیر صاحب کو پتہ ہے میرا مرید کی طرح، بس ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، بس ختم بات، نہ پھر کبھی گئے نہ ملے نہ کچھ بھی۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں نظام میں آپ دیکھیں کہ آپ اسکول داخل ہو جائیں اس کے بعد اسکول سے غائب ہو جائیں، کیا آپ پڑھ لیں گے؟ کیوں جی؟ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم اسکول داخل ہوتے ہیں نا، تو داخل ہونے کے بعد ہم اسکول سے غائب ہو جائیں، غیر حاضر ہو جائیں، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، قانون ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی روح کو جاننا چاہتے ہیں، روح سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے پہچانے، تو پہچاننے کے لیے ہمیں باقاعدہ روحانیت کے نصاب میں داخل ہونا پڑے گا، اور پھر ہم اس نصاب پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ میرے لیے یا مجھ میں یا میری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو روحانیت کی جو پہلی کلاس ہے یکسوئی، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ میرے کہنے پر، دعوت پر مراقبہ حال میں تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب لوگوں کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے پیر و مرشد امام سلسلہ جیمیہ حضرت قلندر بابا اولیاء علیہ رحمت کہ اس مبارک رونق بخشی۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں، الجھنوں، دنیاوی جو کوئی بھی ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو لوگ روح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روح کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ ہم سب اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے درود و اسلام کا پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام گلشن وحدت کے پھول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ ہو 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 لا الہ الا